بسم الله الرحمن الرحيم. اتفاق و اتحاد اور آپس کا میل جول کیسی برکت کی چیز ہے۔ 15 سال پہلے یہی مسلمان تھے جنہوں نے شاہ روم قیصر سے دب کر صلح کی تھی، اور اب جو جھگڑے مٹے اور اتحاد و اتفاق قائم ہوا تو رومیوں کی کیا حیثیت۔ ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچایا، اور جہاں کسی ظالم نے ظلم کا بازار گرم کیا، فرزندان اسلام اسے عبرت کا نشان بنانے اس کے سر پہ جا پہنچے۔ ولید ہی کے زمانے میں فتوحات کے علاوہ مسجد نبوی کے رقبہ میں اضافہ کیا گیا، جامع دمشق کی تعمیر و توسیع کا کام ہوا، مقدس مقامات کی تعمیر و ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی، رفاہ عامہ کے بے شمار کام ہوئے جن میں نئی سڑکیں، سرائے خانے، محتاج خانے، یتیم خانے، نئے قلعے اور مہمان خانے تعمیر کرانا شامل ہے۔ جگہ جگہ نئی مساجد کی بنیادیں رکھی گئیں، مدارس و اسکول اور ہسپتالوں کی تعمیر کی گئی، کنوؤں کی کھدائی اور نہروں کی کھدائی۔ اسی طرح ولید کے دور میں اندرونی کوئی بغاوت اٹھی نہیں اور بیرونی فتوحات کا سلسلہ رکا نہیں، اور اس طرح سارا ملک آباد اور خوشحال ہو گیا، اور ایک کے بعد دوسرے خیر کے کام یوں پے در پے ہوئے کہ لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ یاد آ گیا۔ یہ سب جہد مسلسل اور آپسی اتحاد و اتفاق کا نتیجہ تھا۔ تاہم ولید نے اپنے بعد اپنے بیٹوں کو ولی عہد بنانا چاہا، جس نے خلافت کے اگلے امیدوار سلیمان کو سیخ پا کر دیا، اور یہ امر امت مسلمہ کے لیے کئی لحاظ سے نقصان دہ ثابت ہوا، کیونکہ پھر آئندہ آنے والے خلیفہ کی زندگی کا ایک حصہ اسی فیصلے کا قضیہ حل کرتے اور انتقامی کارروائیاں نبھاتے گزرا، جس سے امت مسلمہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔